اور جو انصاف جو جس آدمی کو چاہیے، جس کی وجہ سے پاکستان قائم ہے، جس نوجوان کا روزگار کا بیڑا غرق ہوتا ہے، جس نوجوان کے ارمانوں کا قتل کیا جاتا ہے، جس کی نوکری نہیں دی جاتی، 5300 ارب روپے کی غضب خدا اس ملک میں کرپشن ہوئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، تحریک جوانان پاکستان کے سربراہ عبداللہ حمید گل اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کراچی میں۔ انہوں نے کراچی کو کیسا دیکھا اور کیسا پایا، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ یہ بوری بند لاشیں، یہ یہاں بھتے مافیا، پانی مافیا، دنیا کا ہر ٹینکر مافیا، یہاں کون سا مافیا ہے جو کراچی میں نہیں ہے؟ میرا گھر کر کے رکھ دیا شہر قائد کا حال۔ دن دہاڑے ڈکیتیاں ہوتی ہیں، موبائل فون چوری ہوتے ہیں، تعلیم صحت کا ستیہ ناش ہے، پانی ہو جائے تو کشتیاں چلنے لگتی ہیں۔ کیوں نہ جوائن کرے؟ جی پوری دنیا میں آپ نے خود کہا، سری لنکا کے اندر، نیپال کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، آپ کے ابھی ارجنٹینا کے اندر، دیگر ممالک کے اندر ابھی عرب اسپرنگ جو آئی تھی، سارے جنزی کا کام ہے۔ اگر آپ کی پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے، نوجوان آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، تو نوجوانوں کا ایک بڑا مطالبہ سامنے آتا ہے، بالخصوص طالب علموں کا، کہ جناب اس شہر کے اندر انڈے والے کی یونین ہے، اس شہر کے اندر بلڈنگ بنانے والے کی یونین ہے، تمام چاہے چھوٹا بڑا آدمی اس کو انتخاب اور منتخب ہونے کا، اپنا نمائندہ چننے کا حق ہے۔ اس ملک کے اندر سب سے پڑھے لکھے طبقے کو اپنا نمائندہ چننے کا حق نہیں، اور وہ کہ اپنی یونیورسٹیز کے اندر ہم نے پابندی لگا رکھی ہے طلبہ یونین پر۔ تو کیا آپ کی پارٹی اگر اقتدار میں آتی ہے تو یہ طلبہ کا ایک بہت عام مسئلہ ہے یونیورسل پاکستان کے اندر، اس پر آپ کی کیا رائے ہے، اور کیا آپ طلبہ یونین کو بین ہٹانے کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ یونین بنتی کیوں ہے؟ جب لوگوں کے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ یہ سیاسی نمائندگان جو لوگوں کے حق ہی نہیں ان کو ادا کرتے۔ یہ جو جس طریقے سے جیت کے آتے ہیں، کیا یہ طلبہ کبھی آ سکتے ہیں؟ کیا غریب اور متوسط گھرانے کا کوئی بندہ آ سکتا ہے؟ یہ کون سا انصاف کا سسٹم ہے؟ بنیادی طور پہ آپ کا مسئلہ انصاف کا ہے۔ ابھی آپ نے ایک باقاعدہ آئینی انصاف کی آپ نے عدالت بنائی ہے، جس کے اندر بمشکل 35 کیس ہیں، لیکن اس کے لیے عدالت کبھی کسی نے بنائی ہے کہ جو جس کے بچے کے ٹکڑے کر کے کوئی پھینک دیتا ہے، کوئی بڑا نامور شخص، جس کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتار لیتا ہے، جس کے زمین کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے، اس کے ارمانوں کا، اس کی سب زندگی کی جمع پونجی لوٹ کے لے جاتا ہے، کبھی اس شخص کے متعلق یہاں کوئی بات ہوئی؟ آج اس کے اوپر عدالت رات کو کھلی؟ عدالت کبھی کھلی ہے رات کو؟ نہیں کھلی۔ کیوں نہیں کھلی؟ صرف سیاستدانوں کے لیے کھلے گی، بڑے بڑے نامور لوگوں کے لیے کھلے گی۔ کوئی بڑا گرفتار ہوگا تو اس کے لیے جو ہے مرسیڈیز گاڑیاں اور بڑے بڑے پروٹوکول نظر آئیں گے، پورا میڈیا چلا رہا ہوگا۔ اور جو انصاف جو جس آدمی کو چاہیے، جس کی وجہ سے پاکستان قائم ہے، جس نوجوان کا روزگار کا بیڑا غرق ہوتا ہے، جس نوجوان کے ارمانوں کا قتل کیا جاتا ہے، جس کی نوکری نہیں دی جاتی، 5300 ارب روپے کی غضب خدا اس ملک میں کرپشن ہوئی ہے۔ آپ نے اٹھایا آواز؟ کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ کو آواز اٹھانی چاہیے، جس کے اوپر آپ کو بتانا چاہیے لوگوں کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 5300 ارب روپے کھائے ہیں، کسی ایک آدمی کو سزا نہیں ہوئی ہے، اور آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، آئیں میرے سے احتساب شروع کریں، پھر میں احتساب کروں گا تو میں دوسرے کا بھی جو ہے وہ پورا مانگوں گا، ان سے پوچھوں گا میرے تو پاکستان بننے سے پہلے جائیداد موجود ہے، میرے نام کے اوپر موجود ہے، یہ بتائیں نا جن کے پاس کیا تھا، یہ ہمیں بتائیں گے۔ اور آپ نے کہا اگر آ جائے پارٹی اقتدار میں، پارٹی آئے گی اقتدار میں، کیونکہ یہ جوانوں کی پارٹی ہے، جوانوں نے آنا ہے اقتدار۔ بہت شکریہ۔ عبداللہ حمید صاحب تھے، اپنا موقف پیش کرے تھے ناظرین، اور انہوں نے کہا کہ موجودہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اجازت نہیں دے رہا اس نوجوان کو جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، جو اس پولیٹیکل ایلیٹ کے اندر اپنا حصہ مانگ رہا ہے، مگر اس کو نہیں دیا جا رہا حصہ۔ اور ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ جب ہماری پارٹی آئے گی تو ہم نوجوانوں کے حقوق کی جو ہے وہ بات بھی کریں گے اور ان کے لیے لڑیں گے بھی۔ بہت شکریہ۔